ہم آج کا کلام جو خداوند نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں دیا ہے وہ پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 4 باب اور 6 آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا 5ویں آیت سے شروع کرتے ہیں، 5 اور 6 پڑھتے ہیں۔ لکھا اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں اسے دکھائیں اور اسے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ ہم دعا کریں۔ عثمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کا موقع دیا۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوت اور طاقت دے تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو تیرے روح کے وسیلہ سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں، یسوع کے نام میں آمین۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ خداوند کے بیٹے جس کے پاس کل کائنات کا اختیار ہے اس کے سامنے آتا ہے، اس کو ایک بڑی عجیب آفر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ ساری شان و شوکت جو ہے دنیا کی یہ میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ تو عجیب سی لگتا ہے کہ کیا شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا کے سامنے آ کر اس طاقت کے ہونے کا اور اس کی اونرشپ کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اور آفر کرتا ہے کہ میں تجھے دے دوں گا اگر تو میری بات مان لے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ ایک بڑے روحانی بھائی ہیں بلکہ، تو ان کے ساتھ فون پہ بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کہ ٹھیک ہے جی، ضرور دعا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں کافی 3 مہینوں سے شیطان کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور میری جو جنگ ہے وہ بڑی گھنونی ہے اور بڑا انٹینسلی میں اس کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اچھا جی۔ تو میں دعا کر رہے تھے تو میں نے خدا سے دعا کی کہ خدایا کیا شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جو تیرے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر وہ اٹیک کرتا ہے؟ اور ہم اکثر ایک بات بہت سارے اپنے جو پادری صاحبان ہیں، جو روحانی رہنما ہیں، اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان سے بھی سنتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ ایک طاقت ہے۔ وہ کئی دفعہ یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ خدا کے برابر، ایک طرف ایک خدا ایک اپنے طاقت ہے اور دوسری طرف شیطان جو ہے وہ بھی ایک طاقت ہے۔ اور اگر جب ہم یہ حوالہ پڑھتے ہیں، جب جو شیطان جو ہے وہ یسوع مسیح کے سامنے آ کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ اکثر جو لوگ ہیں اس بات کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ کیونکہ شیطان ایک طاقت ہے، اس لیے وہ یسوع مسیح کے سامنے آ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے اور یسوع مسیح اس کو ڈینائی نہیں کرتے کہ تیرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے پاس طاقت ہے۔ تو میں سوچا، دعا کی خدا سے کہ خدا تو بتا۔ خدا نے کہا کہ میں نے تو بائبل مقدس میں، کلام میں سارا کچھ بتا دیا ہے، اس کو پڑھو۔ تو سوچا چلو کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سی پاور ہے شیطان کے پاس جس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں بائبل مقدس میں تو شروع میں چلتے ہیں پیدائش سے باغ عدن میں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس سے پہلے یسایہ نبی کی کتاب 14 باب اور حزقیل کی کتاب اس کا 28 باب اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب 4 آیت میں دیکھیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو شیطان جو ہے، لوسیفر جو ہے، وہ آسمان سے گرایا گیا۔ اس کے پاس خدا
वो खूबसूरत था, वो उसकी सपुर्द जो है खुदा की परस्तिश का जो जिम्मेदारी थी कि वो कुर्बानी वो उसके ज़िम्मा थी। तो जब वो गिराया गया तो कलाम में हमें कहीं नहीं मिलता कि खुदा ने उसको कोई ताकत से लेस किया कि ये ताकत जो है ये तेरे सपुर्द की गई है। हाँ, एक चीज़ का जिक्र हमें मिलता है कि जो उसके अंडर थे, वन थर्ड जो फरिश्ते थे, उनकी तादाद का बाइबल में हमें कहीं जिक्र नहीं मिलता, लेकिन वन थर्ड जो है, तीसरा हिस्सा जो है, अगर हम कहें कि 100 तो फरिश्ते टोटल हैं, लेट से, तो 33 जो है, 33.5 जो 34 वो उसके स्पुर्द थे और वो उसके साथ गिराए गए। और लिखा कि उसने अपने कैदियों को वापस ना जाने दिया, जो उसके असीर थे, जो उसके फरिश्ते थे, उसने जाने ना दिया। लेकिन इसके अलावा कौन सी ताकत है जो शैतान को खुदा ने लूसीफर को देकर आसमान से गिराया? तो ऐसा हमें जिक्र कोई बाइबल मुकद्दस में नज़र नहीं आया। लेकिन हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को हवा को बनाया, अदन में रखा, तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने आदम को सारी कायनात पर इख्तियार बख्शा कि जो कुछ उसने बनाया था, चरिंदे परिंदे, हवा के परिंदे जो हैं, मछलियाँ जो हैं, हर चीज़ जो कुछ भी उसने बनाया था, देखिए उस पर आदम को इख्तियार दिया। और इसी इख्तियार का शैतान जो है, जो लूसीफर है, वो भूखा था कि वो भी चाहता था कि अगर हम इसकी किताब में देखते हैं जब 28 बाब में, तो वहाँ पर भी वो मिलता है, वो कहता है कि उसके दिल में ये घमंड समाया कि मैं जो खुदा की जो परस्तिश कराता हूँ या करता हूँ, तो मैं खुद क्यों नहीं अपनी परस्तिश करवा सकता, मैं भी तो कुछ हूँ। तो उसके जो पावर थी, उसके पावरलेस होने का जो उसको गम था, वो उसने जब देखा कि वो पावर जो है वो खुदा ने आदम को दे दिया, तो अब वो पावर जो है वो लेने के लिए वो आदम के पास जा टपका। हवा के जरिए उसने आदम को वर्गलाया। हमने सारी स्टोरी को हमने भी बार बार पढ़ा है, जानते भी हैं कि उसने हवा को वर्गलाया कि तू खुदा के बराबर हो सकती है, क्योंकि वही घुमंड जो था, वही जो चाहत थी, वो शैतान के अंदर पहले से ही थी कि मैं खुदा के बराबर हो जाऊं। यही वो आके ऑफर जो है उसको बताता है हवा को कि नहीं, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि खुदा के बराबर जानने वाले हो जाओगे। जैसे खुदा सब कुछ जानता है, वैसे ही तुम भी हो जाओगे। खैर, हवा ने वो फल खा लिया, तो वो जो पावर थी, जो इख्तियार था, वो जो खुदा ने आदम को दिया था, वो उस गुनाह के सबब से, जो नाफरमानी हुई, उसके सबब से आदम ने शैतान को दे दी। अब यहाँ पर जो जिक्र शैतान जो है वो खुदावंद के सामने करता है, वो उस ताकत का करता है जो ज़मीन पर, दुनिया पर उसको दी गई। वो कहता है कि उसने सारी शान और शौकत जो है वो उसको दिखाता है, और वो कहता है कि ये मेरे सुपुर्द है। वो अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर वो आसमानी ताकत का या आसमानी शान और शौकत का जिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ से वो तो गिरा दिया गया है। अब जो ज़मीन पर जो इख्तियार था, जो आदम के पास था, वो इख्तियार शैतान को जब मिल गया आदम के ज़रिया से, तो उस ताकत का जो शैतान है यसुम मसीह के सामने जिक्र करता है कि ये ताकत जो है ये मेरे सुपुर्द है, मैं अगर तू मुझे सजदा करेगा तो मैं तुझे दे देता हूँ। अब ये तो बात हो गई कि ताकत की। अब क्या ये जो ताकत है उसकी क्या लिमिटेशन है कि वो अनलिमिटेड ताकत जो है वो शैतान के पास है? तो हम देखते हैं कि शैतान जो है उसके पास अनलिमिटेड ताकत नहीं है। वो हम बाइबल मुकद्दस में से जानते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो कि शैतान जो है वो मखलूक है खुदा की। अगर हम कहें कि शैतान जो है खुदा के बराबर एक ताकत है, तो वो गलत है, क्योंकि क्रिएटर जो है वो सिर्फ एक है, वो खुदा बाप है।
جس نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے دنیا کو، ہر چیز کو کریٹ کیا. لکھا ہے جو کچھ بھی وجود میں ہے وہ اس کے وسیلہ سے ہے، کلام کے وسیلہ سے، اور کلام کیا ہے؟ یسوع مسیح ہے. تو خدا باپ نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہر چیز جو ہے کریٹ کی. اس میں فرشتے بھی ہیں، اور جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جو دیکھی چیزیں ہیں اور جو ان دیکھی ہیں، وہ سب کریٹڈ ہیں. اور جو کریٹڈ چیزیں ہیں، جو کریٹڈ مخلوق ہے، وہ جاندار ہے، بے جان ہے، جسم والی ہے، جسم نہیں رکھتے، اس سب کی ایک لمیٹیشنز ہے. ان لمیٹڈ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کریٹڈ ہے. کریشن جو ہے اس کی خدا نے ایک لمٹ رکھی ہے، اور جو خدا خود ہے وہ، اس کے پاس ساری طاقت ہے، کیونکہ وہ، اس کو کسی نے خلق نہیں کیا، اس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا. لیکن جو کریٹڈ بینگز ہیں، جو پیدا شدہ ہیں، جن کو خدا نے بنایا ہے، ان کی ایک لمٹ رکھی ہے. وہ ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے. اس کا اگر ہم دیکھیں ایوب نبی کی کتاب، تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب، اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں. اسی چیز کو اگر آپ پطرس کے خط میں دیکھیں، 5واں باب اور اس کی 8 آیت، پہلا پطرس، کیونکہ ہم ہر چیز جو ہے وہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، کیونکہ کلام مقدس جو ہے وہ سپریم اتھارٹی. ہم کوئی بھی کچھ بھی بات، کوئی بھی اپنا خیال جو ہے وہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمارا خیال کسی کام کا نہیں ہے. کلام مقدس ہی سپریم اتھارٹی. ہم ہر چیز کو کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. تو پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 8 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. اگر ہم ان دونوں حوالوں کو وہاں ایوب پہلا باب اور 7 آیت اور پطرس کا جو پہلا پطرس 5 باب اور 8 آیت میں دیکھتے ہیں، تو وہ گھومتا پھرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے. وہ ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر خدا کے بارے میں آپ کو یہاں بائبل مقدس میں کہیں ایسی آیت نہیں ملے گی جس میں لکھا ہو کہ خدا جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، پھرتا ہے، وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. وہ سیر ادھر ادھر کرتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے. اگر ہم زبور 121 میں دیکھیں، اس کی تین آیت میں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تیرے قدموں کو پھسلنے نہ دے گا. اور وہ کیونکہ تمہارا خدا جو ہے وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. اگر ہم امثال کتاب 15 باب اور 3 آیت میں دیکھیں تو لکھا، خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہیں. وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اس کو خدا کی جو پاورز ہیں وہ ان لمیٹڈ ہے، لیکن جو شیطان ہے وہ لمیٹڈ پاور رکھتا ہے. اس کے پاس ہر وقت ہر جگہ موجود ہونے کی جو ہے وہ طاقت نہیں ہے. اس لیے شیطان جو ہے وہ خدا کے برابر طاقت نہیں ہو سکتا. دوسرا اگر ہم دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ، اس کے پاس مکمل کنٹرول جو ہے کائنات کا نہیں ہے. اس کی طاقت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اگر ہم افسیوں کے 2 باب 2 آیت میں دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جو شیطان کی طاقت ہے وہ جو نان بلیورز ہیں، جو خدا یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، ان پر زیادہ اختیار رکھتی ہیں. اگر یہ یوحنا کے 10 باب 10 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ لکھا ہے کہ وہ آتا ہے وہ مارنے کو، چوری کرنے کو، برباد کرنے کو، کیونکہ وہ چور ہے. تو شیطان کی جو پاورز ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری جو چیزیں ہیں نظر آتی ہیں بائبل مقدس میں، کہ بائبل مقدس جو ہے وہ
شیطان کی جو ہر وقت جو ٹوٹل جو پاور ہے، سپریم اتھارٹی جو ہے وہ خدا ہے. وہ شیطان کے پاس لمیٹڈ پاورز ہیں. وہ ہمارے خیالوں کو نہیں جان سکتا. جو شیطان کی یہ پاورز ہیں کہ شیطان کو خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ہمارے خیالوں کو جان سکے. صرف خدا ہے جو ہمارے خیالوں کو جانتا ہے. اگر ہم اس کے لیے میں آپ کو حوالہ بتاتا ہوں. پہلا سلاطین اس کا نکالیں 8 باب اور 39 آیت. پہلا سلاطین 8 باب 39 آیت لکھا ہے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا، اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اسی کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے. ایک صرف خدا جو ہے وہی جو انسان کے خیالوں کو، ارادوں کو جانتا ہے. اور یہی چیز اگر آپ زبور 94 نکالیں، اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں. خداوند جو ہے وہ انسان کے خیالوں کو جانتا ہے. ایک اور حوالہ میں آپ کو نئے نامہ میں سے بتاتا ہوں. 9 باب 9 باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھیں، یسوع نے ان کے خیالوں کو جان کر معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو. کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خیالوں کو، ہمارے ارادوں کو جانتا ہے. شیطان نہیں جان سکتا. کیونکہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ اگر شیطان ارادوں کو جانتا، خیالوں کو جانتا، تو وہ ہماری زندگی کو کنٹرول کر سکتا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے فیوچر کو کنٹرول کر سکتا تھا. خود شیطان جو ہے وہ ہمارے فیوچر کو نہیں جان سکتا. اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے کل کو جانے کہ ہمارے کل کیا ہونے والا ہے. شیطان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اگر آپ یسایہ کی کتاب 46 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ کل کو نہیں جانتا. صرف خدا جو ہے وہ آنے والے کل کو جان سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب اور 8 آیت میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر شیطان جو ہے یہ جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے یا کیا خدا کے پلان کیا ہے، ارادے کیا ہیں، تو وہ جو خداوند کو مصلوب ہونے نہ دیتا. کیونکہ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہم دنیا کو بچانے کے لیے آیا ہے، اگر یہ مر جائے گا تو میرے پاس مکمل اختیار آ جائے گا. لیکن اگر وہ یہ جانتا کہ اس کا مصلوب ہونا جو ہے وہ میری بربادی کا، میری شکست کا اعلان ہے، تو وہ اس کو کبھی بھی مصلوب ہونے نہ دیتا. کیونکہ اس کو وہ سوچتا تھا کہ شاید یہاں پر اینڈ ہو گیا. اور اس نے جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو اس نے اپنی طرف سے ایک طرح سے فتح کا نعرہ مارا کہ میں جیت گیا، اب سب کچھ جو ہے وہ میرا ہے. کیونکہ یہی خدا کا بیٹا تھا جو مر گیا اور اب ختم ہوگی بات. لیکن اگر وہ جانتا تو لکھا ہے کہ نہ ان شیطان نے، نہ ان سرداروں نے جو اس کام کے پیچھے جن کو وہ استعمال کر رہا تھا، اگر وہ جانتے تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کو مصلوب نہ کرتے. اس لیے شیطان جو ہے وہ کل کو نہیں جانتا، وہ ارادوں کو نہیں جانتا، وہ خیالوں کو نہیں جان سکتا. اور یہ نہیں کہ صرف شیطان کے جو فرشتے ہیں، جو خدا کے فرشتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو نہیں جانتے. کیونکہ خدا جو ہے اس کے پلان جو ہے وہ خدا اپنے پاس ہی رکھتا ہے. اگر ہم حوالہ دیکھیں متی کے انجیل میں تو وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا جو متی 25 باب میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آخرت کا ٹائم ہے اس کا اختیار جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب
آخر ہوگا، نہ فرشتوں کو، نہ ایون کہتا ہے کہ بیٹے کو بھی نہیں معلوم، یہ صرف خدا کو پتہ ہے، باپ کو پتہ ہے کہ خدا کے ارادے جو ہیں کل کے فیوچر کے بارے میں اور کسی کو اندازہ نہیں ہے، نہ شیطان کے فرشتوں کو، نہ ایون خدا کے فرشتوں کو، جو کیونکہ یہ خدا کے بھید جو ہیں وہ خدا اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ اگر شیطان جو ہے وہ ہمارے خوابوں کو، جو ہم جب خدا ہم سے خواب میں بات کرتا ہے، خیالوں میں بات کرتا ہے، تو شیطان وہ نہیں جان سکتا۔ اگر ہم دانیل کی کتاب 2 باب اور 27 آیت میں 27 اور 28 آیت میں دیکھیں، پہلا پطرس پہلے اس کا پہلا باب اور 12 آیت میں دیکھیں، مرکز کی کتاب 3 باب اور 13 باب اور اس کی 32 آیت میں دیکھیں، تو ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے خوابوں کو بھی نہیں جان سکتا۔ تو اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب شیطان جو ہے اس کے پاس نہ تو فیوچر کو جاننے کا اختیار ہے، نہ میرے سوچوں اور خیالوں کو جاننے کا اختیار ہے، نہ وہ اس کو موت پر اختیار تھا، وہ بھی اگر ہم عبرانیوں کے خط 2 باب اور اس کی 14 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس کو موت پر اختیار تھا، لیکن یسوع مسیح نے وہ اختیار بھی اس سے چھین لیا۔ آپ عبرانی کتاب 2 باب اور اس کی 14 آیت میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب شیطان کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں ہے، اب وہ اختیار کیوں نہیں ہے، اور ہے تو کدھر ہے، اور نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں میں نے ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے دیکھی ہیں، ان کے بارے میں یہ صرف اختیار جو نہیں ہے وہ کیسے نہیں ہے کہ خدا جو شیطان کے پاس اختیار ہے، وہ جو نان بلیورز ہیں ان پر تو اس کا پورا اختیار ہے، کیونکہ اگر ہم بائبل مقدس میں افسیوں کے خاتمے دیکھیں، میرے ساتھ نکال لیں افسیوں 2 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کے روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کی حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے، کہ جو شیطان کی روح ہے وہ اب بھی جو نافرمانی کے فرزند، یعنی جو خود نان بلیورز ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، ان میں اب بھی وہ اثر کرتی ہے۔ اگر ہم دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور 4 آیت میں دیکھیں، لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور 4 آیت۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اور 30 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ اس کے بعد لکھے خدا یسوع کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، کہ جو یسوع مسیح ہے اس پر جو سردار ہے دنیا کا، جو شیطان ہے، اس کا اختیار یسوع مسیح پر نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پہلا یوحنا 5 باب اور 19 آیت دیکھیں، لکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں چند جو حوالے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو شیطان کا اختیار ہے وہ سٹل جو نان بلیورز ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر اس کا اختیار مکمل ہے۔ وہ اس کی روح جو ہے، اس کے فرشتے جو ہیں، وہ مکمل طور پر ان پر اختیار رکھتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو ایماندار ہیں ان پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ اگر ہم ایوب کی کتاب میں ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان جو ہے جب بھی اس کو کسی بلیور کو ٹچ کرنا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس کو پہلے خدا سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، اور وہ پرمیشن جو ہے وہ بھی ان لمیٹڈ نہیں ہوتی، وہ بھی ایک لمٹ تک ہوتی ہے کہ یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں، یہاں تک، یہاں سے یہاں تک کر سکتا۔ اگر آپ ایوب کی کتاب میں پہلے باب میں دوسرے باب میں ہم دیکھیں تو آپ کو بار بار یہ چیزیں ملتی ہیں کہ شیطان جو ہے بار بار جو خدا کے سے پرمیشن لیتا ہے اور خدا اس کو لمیٹڈ
परमिशन देता है کہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں. تو شیطان جو ہے ہم نے بائبل مقدس میں سے جانتے ہیں دیکھا کہ شیطان جو ہے اس کے پاس ان لمیٹڈ اختیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس زیرو طاقت ہے ایمانداروں کے پر استعمال کرنے کے لیے. اب ایماندار جو ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر ہم کلسیوں کے خط میں دیکھیں 2 باب اور چند حوالے ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی اس جو بات ہے اس کو بائبل مقدس میں سے دیکھ سکیں. کلسیوں 2 باب اس کی 13 اور 15 آیت دیکھتے ہیں. لکھا اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اب اگر ہم اس حوالے پر غور کریں تو ہمیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع نے جسم میں ہو کر سارے قصور اور سارے جو گناہ تھے ہمارے وہ مٹا دیے، اور نہ صرف مٹا دیے، اب ان کا خطہ جو ہے بالکل صاف کر دیا. کیونکہ شیطان جو ہے وہ جب خدا کے پاس جاتا ہے تو الزام لگاتا ہے کہ یہ دیکھو اس نے یہ گناہ کیا ہے. لیکن خداوند یسوع نے کیا کیا کہ اپنے خون کے وسیلہ سے وہ گناہوں کا جو چٹھا تھا، جو کتاب تھی ہمارے خلاف، جو وہ پلندہ لیے پھرتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، وہ خداوند یسوع نے اپنے خون کے وسیلہ سے اس کو ٹوٹل مٹا دیا. اور جب مٹا دیا تو اب شیطان کے پاس الزام لگانے کے لیے ہی کچھ نہیں ہے. جب الزام لگانے کے لیے کچھ نہیں ہے مجھ پر، تو میں پاک ہوں، میں خدا یسوع مسیح میں اس کے خون کے وسیلہ سے پاک ہوں. کیونکہ اب جو الزام لگانے والا ہے اس کے پاس مجھ پر الزام لگانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اسی حوالے کا اگر ہم افسیوں کے خط میں دیکھیں 2 باب اس کی پہلی آیت، افسیوں 2 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہ کے سبب سے مردہ تھے. جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ تھے تو اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ زندہ کیا ہے. اسی چیز کا ہم یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 36 آیت میں اگر دیکھیں، یوحنا کی انجیل 3 باب اور 36 آیت میں دیکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اعمال کی کتاب 15 باب اور 9 آیت میں بھی آپ یہی دیکھ سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو ایماندار ہیں وہ خداوند یسوع مسیح میں ہیں، جو ان پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے، شیطان ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. تو جب ہم شیطان ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا تو ہم اس کے ساتھ وہ تو پاور لیس ہے میرے سامنے. کیونکہ میں جب یسوع مسیح میں ہوں، اب جو میں لکھا ہے کہ اب جو میں زندگی جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خداوند یسوع کے ایمان کے وسیلہ سے زندگی گزارتا ہوں. تو جب مجھ میں یسوع ہے، رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. تو جب مجھ میں مسیح کا روح ہے، جب میں زندگی مسیح کے ایمان کے وسیلہ سے گزارتا ہوں، یوحنا کے پہلا یوحنا اس کے 4 باب 17 آیت میں لکھا ہے کہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں. وہ کیسا ہے؟ وہ فتح مند ہے، وہ گلوریس ہے. میں بھی ویسا ہی ہوں، اس نے مجھے بھی وہی اختیار دیا ہے، وہی جینے کا حق دیا ہے. تو اب جب یسوع مسیح کی طرح میں زندگی گزار رہا ہوں، جب وہ مجھ میں زندہ ہے، جب میں نے اس کو پہن لیا ہے، رومیو کے خط میں 9 باب 13 آیت میں ہے کہ اب میں نے یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، اب میں زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو جب وہ مجھ میں زندہ ہے تو اب شیطان کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں. اور جب مجھ پر اس کا کوئی اختیار نہیں تو پھر میں شیطان کے ساتھ جنگ کون سی لڑ رہا ہوں؟ شیطان تو میرے لیے میرے سامنے بے بس ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرا سامنا کر سکے. کیونکہ اب میں نہیں، مسیح مجھ میں ہے. اور جب مسیح مجھ میں ہے تو وہ نام
جس نام سے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے نام سے بدروحیں جو ہیں، شیطان کی قوتیں جو ہیں، وہ گھبراتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ تو جب وہ خود مجھ میں ہے تو اب شیطان کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جب اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے تو میں کس سے جنگ لڑ رہا ہوں؟ میں تو یسوع مسیح میں محفوظ ہوں۔ وہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے اس نے مجھے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے پروٹیکٹ کیا ہے۔ میں پروٹیکٹڈ ہوں۔ تو جب میں پروٹیکٹڈ ہوں، یہ میرا ایمان ہے، اگر میں اس ایمان کے ساتھ جی رہا ہوں کہ میرا خداوند جو ہے وہ مجھ میں ہے اور میں اس میں پروٹیکٹڈ ہوں، تو بھائی شیطان کا کچھ مجھ پر اختیار نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کے ان چکروں میں نہ پڑیں کہ میں شیطان کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں۔ شیطان تو خود بے بس ہے۔ شیطان، اگر آپ شیطان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اگر شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں، خدا سے دعا کریں کہ کیا مسیح مجھ میں ہے۔ اگر جس زندگی میں مسیح ہے، جس کشتی میں مسیح ہے، اس کو کوئی بھی طوفان جو ہے وہ ڈبو نہیں سکتا۔ تو اگر شیطان جو ہے وہ آپ کو ڈبوتا ہے، آپ ڈوب رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو آپ مسیح میں نہیں ہیں۔ مسیح میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا آپ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ بہت سارے مسیحی جو ہیں نا، ہم آزمائے جاتے ہیں، شیطان جو ہے وہ ہمیں طرح طرح سے مصیبتوں میں، دکھوں میں ڈالتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر وہ کیسے ہوتا ہے؟ بائبل مقدس میں سے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ شیطان کا کیونکہ اب مجھ پر ڈائریکٹلی کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ ان لوگوں کو جو میرے ارد گرد ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ نان بلیورز کو ہی وہ استعمال کرتا ہے۔ جو بلیورز ہیں، جن کا ایمان ہے، جن کی زندگی جو ہے وہ پھلدار نہیں ہے، ان کو وہ استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ روح میں ہے، اور وہ اس کو بدن چاہیے۔ وہ جس بدن کو استعمال کرے گا، اس کی طاقت کو، اس کے اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ شیطان جیسے اس نے جب ہوا کو آزمایا تو اس نے سانپ کا جسم اختیار کیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو جو بھی آدمی، جو بھی کوئی کریٹڈ بینگ جو ہے، کوئی جانور ہے، جو بھی کوئی شیطان کو اپنا جسم دیتا ہے کسی ایماندار کے خلاف استعمال ہونے کے لیے، وہ بائبل مقدس میں بے شمار مثالیں ایسی ملیں گی۔ میں چند حوالے اور چند مثالیں آپ کو بتا دوں۔ اگر ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو اور حوا کو جب بنایا، آدم میں رکھا، ان کے ساتھ اس کی رفاقت تھی، وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے۔ تو جب سانپ نے اپنا جسم جو ہے وہ شیطان کو دیا استعمال کرنے کے لیے، جب سانپ نے اپنا جسم اس کو دیا، شیطان نے استعمال کر لیا، آدم نے حوا نے سے گناہ ہو گیا، تو آپ غور کریں کہ خدا نے آدم کو اور حوا کو تو اپنے پیار میں پھر فضل میں چھپا لیا، ان کو کپڑے پہنائے اور ان کی نجات کا بندوبست کا وہیں پہ اعلان کر دیا۔ لیکن سانپ کے لیے اس نے پرماننٹ سزا جو ہے وہ رکھ دی۔ اس نے کہا کہ تو عمر بھر خاک چاٹے گا اور تیری جو ہے وہ مخلصی نہیں ہوئے گی۔ اگر آپ غور کریں تو سانپ نے اپنا جسم دیا استعمال کرنے کے لیے خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے برخلاف، تو خدا نے اس کو جو ہے سزا دی اور ابدی سزا دی ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل اس کے 26 باب اور 26 باب نکالیں، متی 26 باب، وہاں پر 24 آیت لکھا ہے، ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ پھر ہم متی کی انجیل اس کا 18 باب نکالیں،
سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل 18 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے. ٹھوکروں کے سبب سے دنیا پر افسوس ہے، کیونکہ ٹھوکروں کا ہونا ضرور ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے سبب سے، جس کے باعث سے ٹھوکر لگے. یہاں پر خداوند یسوع خود بڑی کلیئر بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی جو چھوٹے سے چھوٹا بلیور ہے، اگر کوئی بھی اس کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے تو خداوند کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے گلے میں بڑی چکی کا پاٹ جو ہے وہ لٹکایا جائے اور ڈبو دیا جائے، کہ اس کے لیے موت جو ہے، مرنا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ اس نے خدا کے چنے ہوئے پر کے لیے ٹھوکر کا باعث بنا ہے. تو اب ہم غور کریں، اب ٹھوکر کا باعث جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے کو جسمانی طور پر ٹھوکر پہنچاتے ہیں. جو لوگ ہم روحانی طور پر ٹھوکر پہنچاتے ہیں، کیسے؟ اگر ہم کسی ایماندار کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، سبب بنتے ہیں، میں اپنا جسم شیطان کو دیتا ہوں کہ کسی ایماندار کو تکلیف دے جسمانی طور پر، وہ بھی قصور. اگر شیطان کو میں اپنا جسم دیتا ہوں، اپنا ٹیلنٹ دیتا ہوں، بائبل ہاتھ میں پکڑ کر اس بائبل کی غلط تشریح کر کے، غلط مطلب نکال کے اب شیطان کے منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہوں، تو کوئی ایماندار جو ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے. وہ میرے اس غلط میسج کی وجہ سے، میرے اس غلط پیغام کی وجہ سے جو میں نے بائبل ہاتھ میں پکڑ کے بتایا، تو اس نے یقین کیا کہ یہ تو خدا کا بندہ ہے، اس نے بائبل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، یہ بائبل میں سے مجھے بتا رہا ہے، لیکن ہم اس کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں. وہ میری بات سن کے اس نے اگر کوئی ایسا کام کر لیا جو اس کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ خدا سے ہٹتا ہے، یا اس کے لیے کسی طرح سے بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے، روحانی طور پر یا جسمانی طور پر. تو اب خداوند یسوع خود کہتے ہیں کہ جو کوئی ان چھوٹوں میں سے بھی جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں ٹھوکر کا باعث بنے گا، سزا پائے گا. سزا خداوند یسوع نے خود لکھی ہے، اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو اس لیے ہمیں ایمانداروں کے لیے خاص کر جب جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اگر ہم ان کے لیے کسی بھی طرح سے جسمانی طور پر، روحانی طور پر کسی مصیبت کا، کسی ٹھوکر کا، کسی دکھ کا باعث بنتے ہیں، جانے میں یا انجانے میں، تو اس کی سزا جو ہے خداوند یسوع جو ہے وہ خود تجویز کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہت بری بات ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. وہ کہتا ہے کہ اس پر افسوس ہے. تو بھائیو، خاص کر جو ہم اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں، جو پادری صاحبان ہیں، جو خدا کا کلام سناتے ہیں، ان کے لیے یہ خاص کر بڑی کہہ لو کہ تشویشناک بات ہے کہ جب ہم خدا کا کلام ہاتھ میں پکڑ کر لوگوں کو اس کا غلط مطلب بتاتے ہیں اور اس کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، یا کسی ایماندار کے لیے کسی جسمانی مصیبت کا باعث بنتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ خاص جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے، ہماری اس زندگی کے لیے اور آنے والی زندگی کے لیے بھی بڑی مصیبت کا باعث ہے. اس لیے ہمیں خدا کی خدمت خدا کے کلام کے مطابق اس کے روح کے وسیلہ سے ہی کرنی چاہیے. کچھ بھی اپنا خیال کہ میرے دل میں یہ خیال ہے، میرے دل میں کا خیال کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کو ہم سب بھی جو کلیسیا ہے، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ کلام مقدس کے مطابق آخری دور ہے. اس لیے ہم کسی پر الزام نہیں دے سکتے کہ میں نے اس کے کہنے سے کیا. آپ خود بھی پڑھیں. اب میری باتوں پر جو میں نے کہی ہیں نہیں یقین کریں، کلام مقدس کو خود پڑھیں. جو حوالے میں نے چند آپ کو بتائے ہیں ان کو بھی پڑھیں، خود اس پر غور کریں،
خود سمجھیں، خدا سے دعا کریں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہی ہماری ڈھال اور سپر ہے۔ اسی کے وسیلہ سے، اسی کے نالج کے وجہ سے ہم خداوند میں مضبوط ہو سکتے ہیں۔ جتنا ہم خداوند کے کلام میں مضبوط ہوں گے، اتنا ہم دشمن کے جو ہمارے ارد گرد ہیں، کیونکہ جیسے پطرس کے خط میں پڑھا ہے کہ وہ پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑتا ہے۔ وہ کسی کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم خود کلام میں مضبوط ہوں گے، کلام کو جانیں گے، تو ہم ان شیطان کے اس منصوبوں سے بچے رہیں گے۔ خداوند ہم سب کو کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور استعمال کرنے کی دے۔